عن علی ابن ابی طالب، حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے مصطفیٰ کا شیر، اللہ کا شیر، حضرت علی فرماتے ہیں ایک دل میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں اپنا بال مبارک پکڑا ہوا ہے اور آقا فرما رہے ہیں من آذا شعرۃ من شعری فالجنت علیہ حرام، جس نے کبھی میرے بال کو اذیت دی اس پر جنت حرام ہو گئی۔ جس نے، اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آذا شعرۃ من شعری فقد آذانی، جس نے میرے کسی بال کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ یار آپ سب لوگ حاضر ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تو بتائیے بالوں کو کاٹا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو کاٹا جاتا ہے، تو پھر تکلیف کیسے؟ جب یہ بال ہے، یہ بے جان ہے، یہ بال ہے، یہ بے جان ہے، لہذا یہ جو روایت ہے یہ کوئی درایت نہیں، عقل کے اصولوں پر نہیں اترتی ہے کہ بھئی بال کو کیسے حیثیت اور تکلیف ہو سکتی ہے، اور پھر بال تو بے جان چیز ہے، دھیان ہے سب کا، بال تو بے جان چیز ہے، اور بے جان چیز کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اسے کیا پتا۔ تو اب میرا استدلال اور میرا جواب سنیے، بھائی ضروری نہیں کہ ہر بے جان لاشعور بھی ہو، نہیں یار تسی ماشاءاللہ منہ بند کیتا ہے میرے متھے ہر جمعے آن لگ رہے ہو، جنے دے ہو بچے ہو، سیدھے ہو کر بیٹھو گیا، ہاں بولو ذرا میرے سامنے آ کر، 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں میرے سامنے وہ لوگ آ کر بیٹھا کرو جن کا ذوق ہوتا ہے تقریر سننے کا۔ میں پھر جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، ضروری تو نہیں کہ جو چیز بے جان ہو اس میں شعور نہیں ہوتا۔ پہلے قرآن پڑھوں گا پھر حدیث پڑھوں گا کہ کسی نہ کسی میں ہوتی بے جان چیزیں ہیں پر ان میں کوئی نہ کوئی شعور موجود ہوتا ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْنَا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہو یا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے، ابراہیم پر جلانا نہیں ہے۔ آگ کو آرڈر دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بے جان ہے۔ اچھا آگے بڑھو، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے یہ ہوا سلیمان کے کنٹرول اور آرڈر میں دے دی، وہ آرڈر کرتے کہ چل تو یہ چل پڑتی، رک تو یہ رک جاتی۔ بھئی ہوا بے جان چیزیں، اس کو کیسے پتا چلنا کیا ہوتا ہے، رکنا کیا ہوتا ہے، آرڈر کیا ہوتا ہے، امر کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتی ہے؟ پتا چلا کچھ چیزیں بے شک بے جان ہوں پر کچھ رب نے شعور دے دیتا ہے۔ اچھا آگے بڑھو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جہنم سے کہیں گے وہ ٹھیڈ بھریا ہے تیرا کہ نہیں بھریا، وہ پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھرا، وہ کہے گی حل میں مزید، یا اللہ اور ڈال۔ جہنم سے باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بولتے جائیے بولتے جائیے، اور پھر آگے بڑھیے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، قیامت والے دن یہ زمین خبریں دے گی۔ اوئے یہ کیا کرے گی؟ اپنی خبریں دے گی۔ اچھا جی زمین کو کیا پتا کیا ہوتا ہے، مجھ پہ کس نے کیا کیا، مجھ پہ کس نے ظلم کیا، مجھ پہ کس نے نیکی کی، زمین کو کیا پتا؟ کہا نا نا یہ کیا کرے گی؟ خبریں دے گی، یہ باتیں کرے گی، خبریں دے گی، خبریں دے گی۔ ہے تو بے جان چیز ہے لیکن کچھ شعور ہے، پر ذرا آپ سمجھے نہیں ہو، میں تھوڑا واضح کر کے سمجھا دوں تو میں آپ کو لے کے چلوں گا میرے مصطفیٰ کے مدینے میں، حدیث سناؤں گا بخاری شریف کی، میرے نبی رحمت سید کونین، وہاں ایک ستون ہے، ایک کھجور کا تنا ہے جو بطور ستون استعمال ہوتا ہے، اللہ کا نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا لگا کر صحابہ کو خطبہ دیا کرتے ہیں۔ ایک دن مزاج میں ایک صحابی کے آیا، بعض جگہ صحابیہ ہے اور بعض روایت میں صحابی ہے، ان کے اس مزاج میں آیا کہ یار کیا ہی اچھا ہو کہ حضور کے لیے ایک سونا سا ممبر تیار کر کے لے آئے، تو حضور کے لیے ایک لکڑی کا ممبر تیار کر کے لایا گیا۔ اب ذرا سنیے ہے کیا، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِمْبَرُ، صحابہ نے لا کر اس ممبر کو مدینہ طیبہ میں نبی کی مسجد میں رکھا۔ یا رسول اللہ ممبر پہ تشریف لے آئیے،
हुजूर ने उस उस्तवाना से अपनी कमर मुबारक को अलग फरमाया, वो जो टेक लगी हुई थी उससे हटे, आकर मिंबर पे बैठ गए। साहबा फरमाते हैं कि समिअना लिल जिदे निस्ला सवातिल इशारे हत्ता नज़ल नबियो फवदा यदहु अलैहि। अल्लाह के नबी का मिंबर पे जलवागर होना ही था कि साहबा फरमाते हैं हमने देखा कि वो जो खजूर का तना था वो दर्दनाक लहजे में रोने लग गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह की आवाज। दर्दनाक लहजे से वो रोने लग गया। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे, फिर हुजूर ने जाकर उस पे हाथ रखा, वो पुरसुकून हो गया, वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। मेरे दोस्तों, हुजूर फिर वापस तशरीफ ले आए, फिर फरमाया ओ मेरे यारो, ये जो तना था मैं इसके साथ टेक लगाकर तुम्हें खिताब सुनाता था, आज इसे मेरा विछोड़ा बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए ये रो पड़ा है। मैंने जब इसे हाथ फेरा इसे तसल्ली हो गई। और एक रिवायत में, ये तारीख की किताबों में, हदीस में इतना ही है, तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में थोड़ी कदर तफसील है, उसमें मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ तने, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे जन्नत में हरा करके खड़ा कर देता हूं, और अगर तू चाहता है तो मैं तुझे अपने मिंबर और अपने घर के दरमियान यहीं पे दफन कर देता हूं। मेरे आका ने फरमाया मेरे यारो, मालूम है इसने क्या पसंद किया? आका जी क्या फरमाया? इसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जन्नत नहीं चाहिए, मुझे आपका मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाया। इसने मेरे रास्ते में दफन होने को पसंद किया है, तो फिर मुझे सवाल करना है, ये तो उस तने का इश्क है, ये तो उस तने का प्यार है, तो फिर क्यों ना कहें हम कि उस आशिक जार का क्या कहना कि कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, जन्नत में भी कहता है वो जाना है मदीने में।